أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ یہ صورت یاسین کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، یعنی آیات نمبر 31، 32 اور 33۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وائے حسرت بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی نسلیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں، یقیناً وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہیں وہ تمام مگر ہمارے حضور وہ سب کے سب پیش کیے جانے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ یاسین کی آیت نمبر 31 ہے، اس کے متعلق حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ پہلا جو بیان ہے ان کا چشمہ معرفت آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 334 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا تو یہ نئی بات نہیں،
دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا جس سے ٹھٹھا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی بندوں پر افسوس کہ کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس سے انہوں نے ٹھٹھا نہ کیا ہو۔ اسی طرح اخبار الحکم جلد 12 نمبر 34 مورخہ 18 مئی 1908 صفحہ 4 پر حضور السلام فرماتے ہیں ان لوگوں نے کوئی ہمیں ہی یہ گالیاں نہیں دیں، بلکہ یہ معاملہ تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح چلا آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کذاب، ساحر، مجنون، مفتری وغیرہ الفاظ سے یاد کیا گیا تھا، اور انجیل کھول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسا ہی برتاؤ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں دی گئی تھیں۔ اصل میں تشابہت قلوبہم والی بات ہے۔ کوئی بھی ایسا سچا نبی نہیں آیا کہ آتے ہی اس کی عزت کی گئی ہو۔ ہم کیوں کر سنت اللہ سے باہر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد سامعین اکرام، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب عزیزم محترم امیر فیصل صاحب نے خاکسار سے کچھ سوالات پوچھے ہیں، تو میں سامعین کو چاہتا ہوں کہ پہلے جناب امیر فیصل صاحب کے یہ سوالات آپ سن لیں۔ قابل صد احترام محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ سے ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ جیسے ماشاءاللہ آپ کا یہ والا جنم انسان کے روپ میں ہوا، اور انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے ہر ایک دھرم، ہر ایک ریلیجن میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بشارتیں دی اور آپ نے ایک دعویٰ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جماعت احمدیہ قادیان ہے، سب سے بڑی جماعت یہی کہلاتی ہے، یہ لوگ تو آپ کو کبھی ماننے والے تھے نہیں، کیونکہ ان کا تو پھر اپنی بات پہ بند ہو جائے گا، کیونکہ اگر یہ کسی کو بھی مانیں گے تو تبھی مانیں گے جب ان کی پرٹیکولر رائل فیملی میں سے کوئی ہوگا، یعنی کہ جو خلافت چلی آ رہی ہے اس میں سے ہی کوئی دعویٰ کرے گا تو یقیناً سب مان لیں گے۔ محترم، آپ کی بات جہاں تک ہے کہ آپ کے ممبرز کی تعداد کافی کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک معاملہ الگ ہو گیا۔ لاہوری جماعت جو فرقہ کہلاتا ہے آپ لوگوں کے ہاں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی ہی نہیں مانتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا دعویٰ جات نہیں کریں گے۔ میرا الٹیمیٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا دعویٰ کرنے والا کبھی بھی کوئی احمدی جماعت قادیان سے کھڑا ہوگا تو اس کی بات ایک دم مانی جائے گی، اور اگر پرٹیکولر رائل فیملی سے ہوگا، یعنی کہ اس خاندان سے جو ان لوگوں پہ رول کرتے آ رہے ہیں، اور ہماری تحقیق کے حساب سے وہی خاندان رول بھی کرے گا سر۔ اور اگر کوئی اور بھی دعویٰ کرے گا جیسے آپ نے دعویٰ کیا اور یہ لوگ نہیں مانتے، رہی بات مسلمانوں کی اکثریت ہے، لگ بھگ 25% پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہے، بٹ میری تحقیق تو یہ کہتی ہے سر، مجھے نہیں معلوم میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، کہ قادیانی یا احمدی حضرات کی تعداد آج کی تاریخ میں بھی پوری دنیا میں 5 to 7 لاکھ سے زیادہ ہے نہیں۔ دعوے یہ لوگ کتنے بھی کرتے رہیں، اور بہرحال اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے سر۔ تو 5-7 لاکھ میں سے آپ کی تعداد بہت کم ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ ایک انسان ہیں، ماشاءاللہ آپ کی اپنی گھرستی بھی ہے، بیوی ہوئے، بچے ہوئے، ماشاءاللہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، آپ نے تعلیم و تربیت دکھائی، آپ احمدی جماعت قادیان میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، پلے، خلافت کی آپ نے تائید کی، خلافت کو مانا، بٹ ایک ٹائم پہ آ کے آپ نے اپنی بات کہہ دی جو کہ آپ کے بقول آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ تو سر کبھی کبھی آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار مجھے انسان بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ چیزیں دکھائی، میں نے دعویٰ کیا اور دعوے کو اکثریت مان نہیں رہی ہے، تو ایز اے انسان آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے سر؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ اور کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں الٹیمیٹلی یا دل کے کسی کونے میں کہ اگر جب بھی کوئی ایسے دعویٰ جات کرنے والا رائل فیملی سے آئے گا تو اسے ہی مانیں گے یہ لوگ، اسے ہی قبول کریں گے، نہیں تو پھر ضعف سی بات ہے، سوری ٹو سے میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی دکانداری پہ فرق پڑ جائے گا سر؟ تو اپنے خیالات سے
آگاہ فرمائیں، بہت عنایت ہوگی۔ آئی ایم امیر فیصل، ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ فرام انڈیا، تھینکس، جزاک اللہ۔ آپ سامعین نے کرام نے جناب محترم امیر فیصل صاحب کے سوالات سن لیے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں، تو خاکسار محترم امیر فیصل صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہے، پہلی بات یہ کہ قادیان کے ہندو آریوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے ایک نشان مانگا تھا۔ یہ 1886 اور 85 کی باتیں ہیں، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس نشان کے حوالے سے دعائیں کرنے کے لیے ہوشیارپور میں بغرض چلا گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں 40 روز تک دعائیں کیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرما کر جواباً آپ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو بریکٹ میں لکھا گیا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آگے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیشگوئی بیان فرمائی ہوئی ہے، چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس نشان رحمت، جس ذکی غلام یا جس مسلم موت کی بشارت دی گئی تھی، دراصل یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام یا مسلم موت کی جو پیشگوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کو ہی دہرایا گیا ہے، تھوڑا سا اور الہامی الفاظ میں۔ پیشگوئی وہی ہے جس کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہوئی ہے۔ اس طرح جناب امیر فیصل صاحب، تیسری بات یہ کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیا میں 2 ارب کے قریب ہے، لیکن ان کے یہ عقائد، مثال کے طور پر حیات مسیح اور اس کا آسمان سے زندہ بجسم انسی نازل ہونا، اسی طرح ان کا دوسرا یہ عقیدہ کہ وحی اور الہام کا بالکل انقطاع ہو چکا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ وحی یا الہام کا سلسلہ جاری نہیں کرے گا، یا کسی انسان کے ساتھ بھی مکالمہ و مخاطبہ نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح تیسرا ان کا عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ یہ سارے تینوں جو عقائد ہیں بے بنیاد جھوٹے اور غلط ہیں، اور ان تمام بے بنیاد عقائد کو قرآن کریم جیسی عظیم و شان وہی جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ وہی ان تمام عقائد کو جھوٹا اور باطل قرار دیتی ہے۔ صرف میں نہیں کہتا، قرآن کریم ان سب باطل عقائد کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ اب خاکسار جناب محترم امیر فیصل صاحب کے سوالات کی طرف آتا ہے۔ جناب امیر فیصل صاحب فرماتے ہیں، پہلا یہ وہ کہتے ہیں مجھے، یہ لوگ تو آپ کو کبھی ماننے والے تھے نہیں، کیونکہ ان کا تو پھر اپنی بات بند ہو جائے گی، کیونکہ اگر یہ کسی کو بھی مانیں گے تو تبھی مانیں گے جب ان کی پرٹیکولر رائل فیملی میں سے کوئی ہوگا، یعنی کہ جو خلافت چلی آ رہی ہے اس میں سے ہی کوئی دعویٰ کرے گا تو یقیناً سب مان لیں گے۔ میں وہ جیسے کہ جناب امیر فیصل صاحب نے مجھے الفاظ ادا کیے ہیں، مجھ سے پوچھا ہے، وہی ان کی الفاظ میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس سوال کے حوالے سے جواباً خاکسار جناب محترم امیر فیصل صاحب سے گزارش کرتا ہے کہ پیشگوئی مسلم موت کی دائرہ سے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کے تمام جسمانی لڑکوں کو باہر کر دیا، یعنی میں نے نہیں کیا، وہ اس وجود نے باہر کر دیا جس نے یہ پیشگوئی مرزا غلام احمد امام مہدی علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ اس کا یہ کام ہے کہ مرزا غلام صاحب کے لڑکوں کو، جسمانی لڑکوں کو، اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت یا دائرہ پیشگوئی سے باہر کر دیا۔ دوسری بات یہ
کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی، اس ذکی غلام کے حوالہ سے 6-7 نومبر 1907 تک الہامی بشارتیں مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوتی رہیں، اور اس طرح یہ قطعی طور پر ہمیں پتہ ملتا ہے کہ یہ موعود ذکی غلام یا یہ مسلم موعود 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا اور ظاہر ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ موعود ذکی غلام، یہ موعود نشان رحمت یا یہ موعود مسلم حضرت مرزا غلام احمد السلام کے ماننے والوں میں سے ہی ہوگا، جماعت احمدیہ کے باہر سے نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ خاکسار کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کا نشان اور یہ فضل جو ہے اس عاجز کے شامل حال کر دیا۔ تو بہرحال یہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ الگ بات ہے، پہلے مرسلوں میں سے کسی کو کس نے مانا تھا ان کی قوموں میں سے، جو مجھے یہ بڑی جلدی سے مان لیں گے۔ بہرحال میں نے یہ چند باتیں آپ لوگوں کو بھی بتائی ہیں اور جناب امیر فیصل صاحب کو بتا دی ہیں کہ یہ اس پیشگوئی جو ہے جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی اس کے حوالے سے یہ باتیں میں کر رہا ہوں۔ تو باقی کوئی دعویٰ کرے گا ان میں سے، یعنی رائل فیملی جو ہے، دیکھیں نا رائل فیملی میں سے دعوے تو ہوئے ہیں، رائل فیملی میں سے آپ جانتے ہیں کہ بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کیے، جماعت پر قبضہ کیا، یہ رائل فیملی کا ہی بندہ تھا نا۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، اسی واحد خدا نے جس نے مرزا غلام صاحب پر چلہ ہوشیارپور کے درمیان یہ الہامی پیشگوئی نازل کی تھی، اسی خدا قدوس نے، اسی خدائے قہار نے مرزا بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے بعد 10 سال بعد 10 مارچ 1954 کو ربا میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں ان کی وطین کو قطع کر دیا۔ تو پھر اللہ نے کام دکھایا اپنا۔ تو باقی اللہ کا یہ حق ہے، 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہی یہ ذکی غلام مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ماننے والوں میں پیدا ہوگا، اور یہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے اپنی بات کھلی رکھی ہے۔ تو لڑکے کے حوالے سے تو اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا کہ یہ موعود ذکی غلام تیری ہی جسمانی نسل اور ذریت سے ہوگا، ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ میں نے اکثر کہا ہے مرزا غلام صاحب کی بھئی الف سے لے کر یہ تک پڑھ لیں، یہ مثلا تذکرہ ہے یہ ان کا، یہ پڑھ لیں، الف سے لے کر یہ تک پڑھ لیں، کسی جگہ پر بھی حضرت مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کے متعلق یہ وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیری جسمانی نسل یا ذریت سے ہوگا، ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اس پیشگوئی کو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے وجود میں پوری فرما دے۔ دوسرا محترم امیر فیصل صاحب سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ محترم آپ کی بات جہاں تک ہے کہ آپ کے ممبرز کی تعداد کافی کم ہے، خاکسار جواباً گزارش کرتا ہے محترم امیر فیصل صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کو اہل دنیا قبول نہیں کیا کرتی، یہ پکی اور سچی بات ہے۔ جیسے کہ شروع میں نے سورۃ یاسین کی وہ 3 آیات بھی تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، افسوس بندوں پر کہ جب بھی میرا مرسل ان کے پاس آیا یا جب بھی میں نے کسی مرسل کو مبعوث فرمایا تو بندوں نے اس کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ بتا رہا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچ کون بولتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی بات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی سچا ہے اور وہی سچی بات بتاتا ہے۔ سامعین کرام، ہر مرسل کے ساتھ یہی کچھ ہوا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ موسوی ذکی غلام یعنی سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالۃ اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 355 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے 72 آدمی اوائل میں اس بد خیال سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے کہ آپ نے
یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان کو کوئی نشان نہیں دکھلایا. ان میں سے 12 قائم رہے اور 12 میں سے پھر ایک مرتد ہو گیا، اور جو قائم رہے انہوں نے آخر میں بہت سے نشان دیکھے اور عند اللہ صادق شمار ہوئے. تو میں سامعین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ چونکہ محمدی سلسلہ موسی سلسلے کا ذیل ہے، یعنی یہ دونوں سلسلے محمدی سلسلہ اور موسی سلسلہ باہم متشابہ اور متماثل ہیں، لہذا خاکسار کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا تھا جو 2000 سال پہلے بدبخت یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. بدبخت یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو یعنی وہ جس کو اللہ نے بن باپ پیدا کیا تھا، ان میں ایک پیشگوئی موجود تھی کہ ایک کمواری کے بدن سے ایک ذکی غلام پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. جب وہ پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مبعوث فرما دیا یہودیوں کی طرف، تو بدبخت یہودی ان کو ماننا تو کیا تھا، اس کو بدبخت اس کے ساتھ بہت زیادتی کی. انجیل پڑھنے سے پتہ لگتا ہے ہمیں، اور صلیب تک لے گئے کہ اس طرح لکڑی کی صلیب پر اس کو لعنتی موت مار کر نعوذ باللہ من ذالک اس کو لعنتی ثابت کر دی. یہ وہ بدبخت یہودی تھے جنہوں نے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ زیادتیاں کی تھیں. تو دیکھیں جب دونوں سلسلے باہم متشابہ ہیں، موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ، تو ایسا ہوا کہ محمدی سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک برگزیدہ اور متقی انسان کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو. پھر جب قادیان میں بعض آریوں نے ان سے ایک نشان مانگا تو وہ بغرض نشان ہوشیارپور میں گئے چلہ کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے دعائیں کی 40 روز تک متواتر. تو ان کی دعائیں قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک نشان رحمت کی خبر دی. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہ رحمت کا نشان جو تھا، یہ موعود ذکی غلام جو تھا، یہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنسم نے امت محمدیہ کے آگے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے. اور پھر ثابت ہو گیا نا کہ موسی سلسلہ اور محمدی سلسلہ دونوں باہم متشابہ ہیں. جیسا کہ موسی سلسلہ میں ہوا تھا 2000 سال پہلے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے محمدی سلسلے میں بھی ایسا ہی کچھ فرمایا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سامعین کرام سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّونَا عَنْ آلِهَتِنَا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے وہ لوگ جن میں آنسم مبعوث ہوئے تھے، جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے محض تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا؟ قریب تھا کہ یہ ہمیں اپنے معبودوں سے بھٹکا دیتا اگر ہم ان پر صبر نہ کیے رہتے
اور وہ ضرور جان لیں گے، اللہ فرماتا ہے، اور وہ ضرور جان لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا۔ سامعین کرام اور عزیزم محترم امیر فیصل صاحب، جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کی قوم نے یہی سلوک کیا اور اس کو تمسخر و ٹھٹھا کرتے رہے، حالانکہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی نہ آپ سے پہلے دنیا میں کوئی آیا اور نہ آئندہ قیامت تک کے لیے کوئی ایسا پیدا ہوگا وجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین بھی سارے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جب اس عظیم و شان خاتم النبیین اور سید المرسلین کی بعثت کے وقت مکہ کے بدبختوں نے اس سے بھی ٹھٹھا کیا، اس سے بھی تمسخر کیا کہ یہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو میں سامعین سے کہوں گا کہ آنسوں کے بعد تو پھر دوسرے لوگ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ہوں، زید بکر ہیں، کوئی بھی ہیں۔ جب اتنے بڑے اور عظیم و شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآنی وحی نازل ہوئی تھی اس کو بھی ٹھٹھا اور تمسخر کیا گیا، اس کی قوم میں سے لوگوں نے کیا، تو باقی لوگ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں سے بھی یہی ٹھٹھا اور تمسخر ہو۔ اسی طرح امیر فیصل صاحب کہتے ہیں ایک اور سوال میں کہ لاہوری جماعت جو فرقہ کہلاتا ہے آپ لوگوں کے ہاں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی ہی نہیں مانتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا دعویٰ جات نہیں کریں گے۔ تو امیر فیصل صاحب، خاکسار کے ایمان اور علم کے مطابق جماعت احمدیہ لاہور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو امتی نبی نہ ماننے کی وجہ سے غلطی پر ہے، لیکن یہ لوگ بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کو نہیں مانتے۔ لاہوری جماعت بھی مسلم موعود کی بعثت کا انتظار کر رہی ہے، لیکن پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے ان کا معاملہ بھی قادیانی جماعت جیسا ہی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر موجودہ جو قادیانی امیر ہے جماعت کا، انجمن اشاعت اسلام لاہور ان کی جماعت کا نام ہے، اگر ان کو یا ان کے کسی بیٹے کو، بھائی کو، یا ان کے کسی رشتہ داروں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ موعود مسلموں کی پیشگوئی کا مصداق بنا دیتا، اگر اللہ کر دیتا تو وہ تو مان لیتے سارے، لیکن اگر کسی اور فرد میں، یعنی جماعت احمدیہ لاہور کے کسی اور فرد میں اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کو پوری فرماتا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مصداق بنایا ہے، تو انجمن اشاعت اسلام لاہور کا نہ امیر نہ دوسرے لوگ اس کو مانتے، کوئی بھی نہ مانتا۔ تو یہی بین ہی یہ قادیانی جماعت کا مسئلہ ہے۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بنا دیتا، یعنی وہ موعود نشان رحمت یا وہ موعود ذکی غلام یا موعود مسلم کی پیشگوئی کا مصداق، تو پھر تو مرزا غلام صاحب کو تمام ماننے والے اس کو مان لیتے۔ تو یہ کام مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کر کے کیا بھی اور پھر اس کی سزا بھی پائی۔ تو میں کہہ رہا تھا امیر فیصل صاحب سے کہ لاہوری جماعت کا معاملہ بھی قادیانی جماعت جیسا ہی ہے، اگرچہ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مجددین آتے رہیں گے قیامت تک، یہ صرف ان کا بیان ہے یا ان کا ایمان ہے۔ عملاً کوئی بھی اگر انجمن اشاعت اسلام میں لاہور میں سے کوئی ان کا جو امیر ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے اگر کوئی نہ ہوا، اگر کوئی اللہ نہ بنایا، تو اس کو بھی نہیں وہ مانیں گے، ان کا معاملہ بھی قادیانی جماعت جیسا ہی ہے۔ آگے محترم امیر فیصل صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ قادیانی احمدی حضرات کی تعداد آج کی دنیا میں بھی پوری دنیا میں 5 to 7 لاکھ سے زیادہ ہے نہیں۔ دعوے یہ لوگ کتنے بھی کرتے رہیں، اور بہرحال اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے سر۔ تو 5-7 لاکھ میں سے آپ کی تعداد بہت کم ہے۔ جناب امیر فیصل صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے خیال میں دنیا میں احمدیوں کی تعداد قریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے قریب ہوگی۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے جو زندگی میں کہا تھا کہ احمدیوں کی تعداد 200 ملین ہے یعنی 20 کروڑ، یہ سب غلط تھا۔ وہ ممبر رسول وسلم پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا رہا بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے۔ تو جب میں نے اپنا موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ اس کے آگے رکھا تھا، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ دیکھو نا، انہوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے مرزا بشیر الدین محمود نے آگے خاندانی گدی خلافت کے نام پر بنائی ہوئی ہے، جبکہ خلافت کا تو وعدہ ہی نہیں مرزا غلام صاحب کے ساتھ۔
کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب کوئی صاحب شریعت نبی نہیں تھے. خلافت کے بعد صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا، یا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ کیا. اور اس وعدے کے مطابق پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اس خلفاء کا سلسلہ جاری رہا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ خلافت کا سلسلہ جاری ہوا. جتنے بھی موسوی سلسلہ میں نبی ہیں وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے ایک لحاظ سے خلیفہ ہی تھے. اور امت محمدیہ میں آسم کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ جاری ہوا، اور آسم کی پیشگوئی کے مطابق 30 سال کے بعد ختم ہو گیا. پہلے ملوکیت میں بدلا، پھر وہ جابر ظالم بادشاہ آ گئے. یہی وہ جابر ظالم بادشاہ تھے جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا. یہ وہ لوگ تھے، کہتے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول تھے. یہ یزید کون تھا؟ یہ انبی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہا کرتا تھا، لیکن اس کے اعمال کیا تھی، اس کا کردار کیا تھا؟ تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. میں کہہ رہا تھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب کی ممبر رسول پر جھوٹ بولتا رہا. تو یہ قبضہ گروپ ہے، یہ کوئی خلیفہ شریف نہیں ہے. یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی اولاد جو بھی ہے، یہ قبضہ گروپ ہے جنہوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا، اور پھر خلافت کے نام پر ایک اپنی خاندانی قدی حکومت قائم کی ہوئی ہے. اور آگے ان کے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے گونگے بے زباں، جن کے کان بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، منہ بند کر دی. اتنی ذہنی تطہیر کی، ان کی برین واشنگ کی. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے بتایا لوگوں کو کہ کس طریقے سے حلف تنظیمیں بنائیں مرزا بشیر الدین محمود نے، پھر ہر تنظیم کے آگے ایک حلف بنا کے رکھ دیا، عہد رکھ دیا، اور ہر اجلاس سے پہلے وہ عہد پڑھا کرتے ہیں، ناصرات بھی، تفال بھی، خدام بھی، انصار بھی، لجنہ بھی. تو یہ نسل در نسل، یعنی 1914 سے لے کر آج تک نسل در نسل یہ کام شروع ہو گیا ہے. تو ان عہد اٹھا کر تو یہ برین واش ہو چکے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہی نہیں رہی. یعنی ان لوگوں کو زندہ درگور کر دیا، مردے بنا دیا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے. آج تک سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان میں ختم ہو گئی ہیں. تو بہرحال ان پر اللہ پر رحم فرمائے. تو بعثت سے پہلے میں بھی اسی جماعت میں تھا، پیدا ہوا. میرے ماں باپ بزرگ جو تھے وہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جماعت احمدیہ قادیان سے. بہرحال میں نے اکثر پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ میں نے ربا میں ہی تعلیم حاصل کی، یعنی 9th کلاس سے ربا میں رہا ہوں. لیکن میں کبھی ان کے نظام کے قریب نہیں گیا تھا. ربا میں اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ لینی، جمعہ جو ہے اپنی مسجد اقصیٰ، پہلے مسجد مبارک میں پڑھا کرتا تھا شروع میں، پھر مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کیا کرتا تھا. باقی نمازیں گھر پر میں پڑھا کرتا تھا. ان کے نظام کے کبھی میں قریب نہیں گیا تھا، کیونکہ میری فطرت میں ایسی چیزیں ہیں کہ میں غلامی کو پسند نہیں کرتا. یہ ان کا سسٹم جو ہے، ان کا نظام جو ہے، سارا غلامی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں، اسیر کرتے ہیں. تو بہرحال میں ان کے قریب نہیں گیا. بہرحال اپنے طور پہ جو بھی انسان عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، جو بھی ہو وہ کیا کرتا تھا. تو بہرحال حتیٰ کہ 10 دسمبر 1983 میں اللہ تعالیٰ نے اس عزیز کو بطور معوضہ کی غلام مسیح عظمہ، بطور نشان رحمت اور بطور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مبعوث فرما دیا. تو آگے محترم امیر فیصل صاحب مجھ سے سوال کرتے ہیں، تو سر کبھی کبھی آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا کبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار مجھے انسان بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ چیزیں دکھائیں، میں نے دعویٰ کیا اور دعوے کو اکثریت مان نہیں رہی ہے، تو ایز اے انسان آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے سر؟ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں. تو محترم امیر فیصل صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، خاکسار نے اور نہ ہی خاکسار کی فیملی نے کبھی ایسا نہیں سوچا ہے، نہ کبھی میں نے محسوس کیا ہے. بلکہ خاکسار تو اپنے آپ کو امت محمدیہ میں ایک بہت ہی خوش نصیب انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی اور حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد السلام کی پیشی مسلم موت کا مصداق خاکسار کو بنایا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے. باقی میں بتا دیتا ہوں کہ اس قسم کی اللہ کی عطائیں مطلب کہ کوششوں سے یا ڈرامے کر کے، لوگوں کو غلام بنا کے، جماعتوں پر قبضہ کر کے نہیں ملا کرتی.
یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تو میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، چونکہ میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں میرے ماں باپ، میرا دادا بھی تھے اور دادی بھی تھے، شامل تھے، اور میرے والد اور میری والدہ بھی، ان کی دعائیں بھی بہت تھیں۔ میرا والد صاحب چودھری شیر محمد جمعہ صاحب بڑا ایک نیک بزرگ اور دعا گو انسان تھا، بڑی دعائیں کیا کرتا تھا زندگی میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ کا فضل میرے شامل حال ہوا اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی برکات میرے نصیب میں آ گئیں، اور اس طرح محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب نے چل ہوشیارپور میں جو دعائیں کیں، اور ان کی دعائیں سن کر جو اللہ نے انہیں جوامر فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس عجز کو اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کا مصداق بنا دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس قسم کے فضل اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ لوگ ڈرامے کر کے، کوششیں کر کے، لوگوں کو غلام بنا کے، جھوٹے دعوے کر کے، پیشگوئیوں پر قبضہ کر کے اس قسم کے فضلوں کا وارث کوئی نہیں بن سکتا، اور جو کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے پائی۔ سامعین کرام، باقی جیسے میں کہہ رہا تھا، باقی خاکسار کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا تھا۔ امیر فیصل صاحب جو خاکسار سے پہلے مرسلوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، میں اس جو مرسلین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سنت بتائی ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میرے مرسلوں کو دنیا قبول نہیں کرتی۔ جب بھی ان کے پاس میں مبعوث کر کے بھیجتا ہوں تو ان کو مرسلوں کے ساتھ، میرے مرسلوں کے ساتھ ہمیشہ ٹھٹھا تمسکر ہنسی ہوتی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے مرسلوں کے ساتھ ہوا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں میرے ساتھ ہو رہی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، اہل دنیا اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کو کبھی قبول نہیں کیا کرتی، اپنے بنائے ہوں کو بڑی خوشی سے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ بشیر الدین محمود نے اپنے والد صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا 1914 میں، جبکہ ان کی عمر ہی اس وقت 19 سال تھی، 25 سال تھی۔ تو اس کے بعد پھر پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے لوگوں کے احمدیوں کے ذہن پڑتا رہا 30 سال تک، 1944 تک بھی ان لوگوں کا، احمدیوں کا کیا خیال ہے اس پیشگوئی کے متعلق۔ اور پھر 1944 میں ایک جھوٹی کے نفسانی خواب کی بنا پر جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر دیا، اور پھر چونکہ دعویٰ جھوٹا تھا اور اللہ تعالیٰ کا صورت علاقہ میں وعدہ ہے کہ جو بھی میرے پر افترا کرے گا، جھوٹی خوابیں بنائے گا، جھوٹے الہام بنائے گا، تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی وطین کو قطع کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مفتریوں کے ساتھ اللہ ایسا ہی کیا کرے گا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی ایک مفتری اللہ پر ثابت ہوا، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ 10 مارچ 1954 کو ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی کاہی تجلی اس پر ظاہر فرمائی کہ اے مفتری، ذرا میں بتاتا ہوں کہ تم مسلم عہدہ ہے کہ یہ تم مفتری اللہ ہے۔ تو اس کے باوجود بھی جو قادیانی لوگ ہیں، احمدی لوگ ہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، تو پھر اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ہم تو ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں، وگرنہ جو کچھ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ یا اس کی احمدیت کے ساتھ کر دیا ہے، اللہ ان کی شر سے بچائے، احمدیت کو بھی بچائے اور دین اسلام کو بھی بچائے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب ایام الصلح و روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وہی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابطلاعات جو پیشگوئیوں کے ذریعے سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے،
مگر ان کو ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ تو میرا احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے ایام صلح اپنی ان کی کتاب ہے، ان میں حضور صاحب نے لکھے ہوئے ہیں، ان پر غور فرمائیں اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں ان کاذبوں کے پیچھے لگ کے۔ یہ تو جعل ساز لوگ ہیں، یہ تو مذہبی لوگ ہی نہیں ہیں، نہ یہ روحانی لوگ ہیں۔ اور 2021 میں جو ندا و نثر میں اپنے باپ متعلق خبریں دی ہیں سب نے سنی ہیں، یوٹیوب پہ ان کی گفتگو آج بھی آن ہے کہ دیکھیں یہ مذہبی لوگ ہیں، اس قسم کے ان کے بد کرداریاں ان کی ہیں، تو خلیفے بن کر نعوذ باللہ خلافت کے نام پر جعل ساز سے خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی عقل اور فہم دے، اور وہ بھی اپنے متعلق سوچیں کہ ہم کہاں جا چکے ہیں ان کاذبوں کے پیچھے لگ کر۔ بہرحال ان کو چاہیے کہ اپنی آخرت برباد نہ کریں، اور اس وقت جو مرزا غلام احمد صاحب کی پیش گوئی چلہ و شارپوں میں ان پر جو نازل ہوئی تھی، اس کا جو اصل مصداق ہے وہ آپ لوگوں کے آگے میدان میں کھڑا ہے، اور پھر اپنی صداقت کی دلیل، قطعی دلیل رکھتا ہے۔ یہ دلیل ہے میرے پاس، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پیش گوئی میں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارزمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء۔ یہ ساری نشانیاں الہامی الفاظ ہیں، سارے لفظ بہ لفظ اس کتاب میں، ڈیوائن تھیری میں اللہ تعالیٰ نے اس عجز کے وجود میں پورے فرما دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں کو میری صداقت کا اور کیا ثبوت چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے سب کو، اور فہم دے، اور اپنی آخرت بچائیں۔ مجھے اگر کسی نے مانا تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر نہ مانا تب بھی میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مرسل جب دنیا میں آتے ہیں، اگر لوگ ان کو قبول کر لیں تو اللہ کی رضا پاتی ہیں، اللہ کا فضل پاتی ہیں، اللہ کی بخشش کے وارث بنتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی نہ ان کو مانے تو خدا تعالیٰ کے سچے مرسل پر کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ مرسل دنیا میں لوگوں کو ہدایت دینے نہیں آتے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ خود ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ انسانوں کے حالات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال جو مرسل دنیا میں آتی ہیں، اگر دنیا کا کوئی ایک شخص بھی ان کو نہ مانے تو ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو مرسل ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو انہیں ملتا ہے، ان کی ذمہ داری صرف یہی ہوتی ہے کہ کھول کھول کر میرے بندوں تک پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین سے بڑھ کر ان کا کوئی کام نہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا مرضی ہوتی ہے کہ کون بندہ ہدایت کے قابل ہے اور کون بندہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں پر رحم فرمائے اور اپنی آخرت کو بچائیں۔ اور کوئی بھی سوال ہو کسی احمدی بہن کا، کسی بھائی کا، بزرگ کا، مجھ سے سوال پوچھے، تو بہرحال اللہ آپ سب کو فہم دے۔ سامعین کرام، جیم رسل جو ہے وہ کہتے ہیں، مشہور مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے۔ بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو تغیر و تبدل سے بھرپور ہوتی ہے۔ دیکھیں نا اس پیش گوئی جو ہے چلہ و شارپور میں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہروں میں۔ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی حالت دیکھیں کہ بالکل یہ الہامی الفاظ جو پیش گوئی میں اللہ نے نازل فرمائے تھے مرزا غلام صاحب پر، ان قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت میں بالکل لفظ و لفظ پورے ہو چکے ہیں۔ یعنی مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے، ایسی برین واشنگ کی گئی ان دونوں جماعتوں میں، لاہوری جماعت اور قادیانی جماعت، بطور خاص قادیانی جماعت میں،
کہ یہ تو بالکل ہی زندہ درگور ہو چکے ہیں، یہ قبروں میں دبے پڑے ہیں اس ٹائم۔ یہ جو جیم رسل کہتی ہیں نا، بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے۔ اتنا عرصہ سے میں اپنا دعویٰ، سچا دعویٰ لے کے ان کے آگے کھڑا ہوا ہوں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کوئی بندہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ بالکل پیش گوئی جو میں یہ لفظ ہیں کہ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامے، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں۔ اگر یہ زندہ لوگ ہوتے، حضرت مرزا غلام حسن کو ماننے والے، کیا بہنیں، کیا بھائی، کیا بزرگ، تو ضرور میرے دعوے کے جواب میں کچھ نہ کچھ مجھ سے سوال کرتے، یا میرے دعوے کو جو کہ سچا ہے ضرور قبول کرتے۔ جیسا کہ جیم رسل صاحب کہتے ہیں، بے وقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندوں کی دنیا تو تغیر و تبدل سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ جیم رسل کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جن قبروں میں دبے ہوئوں کا ذکر کیا گیا ہے پیش گوئی میں، اس وقت حضرت مرزا غلام حسن کے ماننے والوں کی وہی حالت ہو چکی ہے، وہ ساری قبروں میں دبے پڑے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور ان کو، کیونکہ مرزا غلام حسن تو بہرحال سچے تھے، صادق تھے، اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی جانشینوں نے جو ظلم کیا ہے، یا ان کو برین واش کیا ہے، جھوٹے عقائد ان کے دل و دماغ میں داخل کیے ہیں، اور وہ بیچارے سادگی میں مانتے گئے کہ مرزا غلام حسن کی یہ نسل ہے، یہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے۔ بہر اللہ ان پر رحم فرمائے۔ میں ایک ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام حسن کے ماننے والے جتنے بھی احمدی ہیں نا، ان کے اندر درپردہ ایک تکبر ہے کہ جی ہم نے مرزا غلام حسن کو مان لیا، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکبر بھی ان کی اس وقت جو گمراہی ہے اس کی وجہ بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ تکبر ہے ان میں کہ جی مرزا غلام حسن کو ہم نے مان لیا، ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور ان کے تکبر کو بھی ان کے دل و دماغ سے نکالے، اور ان کو اپنے عاجز بندے بنائے اللہ تعالیٰ۔ تو سامعین کرام، آخر پہ میں یہ 2 شعر پڑھ کر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ کس نے کیا خوب کہا ہے: دوستو رسم ازل سے یہ چلی آئی ہے، دوستو رسم ازل سے یہ چلی آئی ہے، کوئی صیاد ہوا اور کوئی صید ہوا، تم کے ہر دور میں عیسیٰ کے حواری نکلے، تم کے ہر دور میں عیسیٰ کے حواری نکلے، میں کہ ہر دور میں مصلوب ہوا، قید ہوا۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، خوبا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.